بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقال تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو اور پیارے ساتھیو، یہ مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ہی بابرکت مجلس ہے۔ ان مجالس میں آنا، یہاں جو باتیں کہی جاتی ہیں اسے سننا، اے میرے دوستوں عبادت ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عبادات میں سب سے چھوٹی کی عبادت اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہیں وہ عبادات ہیں۔ اس کے بعد نفل عبادات ہیں۔ نفل عبادات کئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج بھی نفل ہے۔ اگر آدمی پہلے کر چکا ہے تو اس کے لیے دوسری مرتبہ نفل ہے۔ اس طریقے سے مختلف عبادات ہیں، اس میں نفل ہے۔ ان عبادات میں یعنی نفل عبادتوں میں سب سے چھوٹی کی عبادت کون سی ہے؟ علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا نفل عبادتوں میں سب سے چھوٹی کی عبادت ہے۔ اور خاص طور پر جس ماحول میں ہم اور آپ ہیں، جس مرحلے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس مرحلے میں ہم مسلمانوں کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ چونکہ جب مسلمان علم حاصل کرتا ہے، وہ اپنا دین دیکھتا ہے، تو وہ اپنی وقت، اپنی طاقت، اپنا وزن پہچانتا ہے۔ اگر آدمی علم سے کوڑا ہو، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ اگر آدمی علم جانتا ہے ہم کون ہیں، ہمارے کیا کارنامے ہیں، یہ پڑھا ہے، دیکھا ہے، تو خود بخود اس کے اندر ایک آگ پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اسے اچھے اچھے کام، بڑے بڑے کام کرنے پر ابھارتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہندوستان میں برہمن ہیں جن کے اندر تعلیم، ایجوکیشن 99% ہیں، اور ہندوستان کے بڑے بڑے مناصب، بڑے بڑے پوسٹ میں لوگ فائز ہیں۔ کیسے؟ ان کے پاس بھی وہی عقل ہے، ہم لوگوں کے پاس بھی وہی عقل ہے۔ کیسے ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اونچی نسل کے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ تو بچہ جو بچپن سے سنتے آتا ہے اس کے اندر خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اندر سے ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے بڑا آدمی بننے پر ابھارتی ہے، وہ بڑا سوچتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان، حالت ہماری ایسی ہے کہ ہماری سوچ بالکل نیچلی ہو گئی ہے، بالکل نیچے کا سوچتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ 5-6 ہزار مہینے کما لیں، جی چند پیسے مہینے کما لیں، چند کام کر لیں، بچے بیٹیوں کی شادی ہو جائے، بس خلاص۔ ایسی سوچ ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں نیت کے اعتبار سے دیتا ہے، سوچ کے اعتبار سے عطا کرتا ہے۔ سوچ بڑی رکھیے، آپ کا سوچنے کا معیار اونچا ہونا چاہیے، تو اس کے اعتبار سے آپ کی زندگی ہوگی، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو ہم مسلمان، مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہم کون ہیں نہیں معلوم۔ یہ جاننے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، دوسرا کوئی اور طریقہ نہیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ دینی تعلیم حاصل کریں، دین جانیں، دین پڑھیں، مسلمانوں نے کیا کیا کام کیے ہیں تاریخ پڑھیں، تب جا کر ان کے اندر وہ کیفیت، وہ جذبہ پیدا ہوگا، جب جا کر وہ بڑے کام کریں گے۔ سمجھے آپ؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منسٹر کا بیٹا منسٹر، جی چمبار کا بیٹا چمبار۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے وہی چیز دیکھ رہا ہو، وہی ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ باپ چمباری کر رہا ہے، بچپن سے چپل سی رہا ہے، وہی دیکھتا ہے، اسی اعتبار سے بنتا ہے۔ وہ وزیر، گھر میں وہی باتیں ہوتی ہیں، وزارت کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بڑا ہوتا ہے تو وزیر بنتا ہے۔ وہی دونوں بچے، وہی عقل ہے، وہی خون ہے، وہی دماغ ہے، وہی طاقت ہے، لیکن
فرق کہاں ہے؟ سوچنے میں فرق ہے. یہ سوچنے میں فرق ہے. مینٹالٹی میں چینج کب آئے گی؟ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے. اسی لیے اگرچہ کہ ہم مسلمانوں کے پاس علم حاصل کرنا، اس کے فضائل، اس کی کئی چیزیں ہیں، لیکن برہمنوں کے پاس علم حاصل کرنا کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. بڑی عزت کریں گے وہ لوگ، آپ دیکھیں گے کتابوں کی، تعلیم سکھانے والی کی بہت عزت کریں گے، بلکہ خدا کے حد تک پہنچائیں گے، کیونکہ وہ علم کی اہمیت جانتے ہیں. تو علم جو سکھاتا ہے اس کی اہمیت بھی جانتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس ہمارے اسکول، ہمارے معلمین، ہمارے تعلیم دینے والے سب کیا ہیں؟ علم کی اہمیت نہیں جانتے. ایک زمانے میں پڑھتے تھے، لیکن اب پڑھتے ہیں صرف کمانے کے لیے. اب جو آدمی کمانے کے لیے پڑھتا ہے وہ آدمی کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا. کمانے کے لیے پڑھے یہ آدمی کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. آدمی علم کے لیے علم پڑھے، کمانے کے لیے نہیں. علم حاصل کرنے کے لیے پڑھے. کمانا تو ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. زندگی میں اس کے علاوہ کئی اور حصے ہیں، کئی اور پارٹ ہیں. صرف ایک پارٹ کے لیے پڑھے آپ، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. پڑھے تو آپ اپنی پوری زندگی بدلانے کے لیے پڑھیں، زندگی کے مختلف پہلو، مختلف پارٹس چینج کرنے کے لیے پڑھے، تو آپ کو باقاعدہ اس علم سے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا. بہرحال یہ باتیں تھیں جو ہے اس کا تعلق تمہید سے تھا. اب چلے اصل موضوع کی طرف. ہم گزشتہ کے مجلس میں، چونکہ سیرت کی مجلس ہے، گزشتہ کے مجلس میں ہم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سرگرمیاں شروع کرتے ہیں. نبی کیسے بنتے ہیں؟ وحی کا سلسلہ پھر دوبارہ کیسے شروع ہوا، وہ کیا آیتیں نازل ہوئی، اور آیت کے اندر کیا ہدایات، کیا تعلیمات، کیا ارشادات، کیا ڈائریکشنز تھے، یہ ہم نے دیکھے. اور بات ہماری کہاں رکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت کرتے ہیں، چھپ چھپ کر دعوت کرتے ہیں. کئی بڑے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اس میں سے ابو بکر ہیں، اس میں سے بلال حبشی ہیں، اس میں سے صہیب الرومی ہیں، اس میں سے عبداللہ بن مسعود ہیں. بڑے بڑے ہستیاں جو آگے چل کر بنی وہ اسی مرحلے میں اسلام قبول کرتی. ابن ہشام نے تقریباً اس دعوتی مرحلے میں، یعنی خفیہ دعوتی مرحلے، چھپ چھپ کر دعوت کرنے کے مرحلے میں 40 لوگ اسلام قبول کیے تھے. 40 لوگ اسلام قبول کیے تھے. یہ 40 لوگ کیسے تھے؟ سب سے بڑی خصوصیت ان لوگوں کی یہ تھی کہ یہ ہر قبیلے سے تھے، کسی ایک قبیلے سے نہیں تھے، بلکہ مکے کے اندر جو بڑے بڑے قبائل تھے، اس میں سے 2 فلاں قبیلے میں سے 2، جمحی قبیلے میں سے 2، مخزوم قبیلے میں سے 2، یہاں سے 3، وہاں سے 4، اس طریقے سے پورے قبیلوں میں سے لوگ اسلام قبول کیے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا گزشتہ مجلس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ کوارٹرز نصیب ہوتا ہے، اور کس کا گھر تھا؟ ارقم بن ابی ارقم. ان کا گھر صفا کی پہاڑی کے پاس تھا، اور وہ تھوڑا اونچے علاقے میں تھا. اس اعتبار سے لوگوں کا ریل پیل، لوگوں کا آنا جانا کم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو اختیار کیا اپنے دینی سرگرمیوں کے لیے. لوگوں کو ادھر لایا جاتا تھا، تعلیم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کی تعلیم، نماز کی تعلیم. اور یہ بھی بتا چکا ہوں میں کہ نماز نازل ہو گئی تھی. نماز کیسے پڑھیں، وضو کیسے کریں، یہ جبریل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شروع کے دور میں سکھا دی. تو شروع کے دور کے مسلمان، یعنی نبی بننے کے 3 سال تک مسلمان خفیہ دعوت کرتے رہے، اور پہاڑ کے گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر قرآن کی تلاوت، چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہ مرحلہ میرے دوستو زیادہ کٹھن نہیں تھا، کیونکہ چھپ چھپ کر جو آدمی بات سنتا اسے بات سناتے، جو مخالفت کرتا اسے اپنے دامن کو بچا لیتے. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قریش بالکل بیگانے تھے، ان کو علم نہیں تھا، نہیں، ان کو باتیں پہنچ گئی تھی کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نئے نئے باتیں کہہ رہا ہے. لیکن ان لوگوں نے کوئی سیریس نہیں لیا موضوع کو. وہ لوگ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کئی لوگ تھے جو توحید کی چند باتیں کرتے تھے، ویسے کیٹیگری میں ہو سکتا ہے یہ محمد ہو. یہ سوچ کر وہ لوگ مسئلے کو تھوڑا آسان سے لیے. اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا نہیں کیا، ڈٹ کر مخالفت نہیں کی. جیسے ہی 3 سال گزرے، اور میرے دوستوں یہ 3 سال میں جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، اس پر آپ غور کریں گے تو اس میں کیا ہے، کوئی قبیلے کا سردار نہیں ہے، نہ کوئی چوٹی کا مالدار ہے. مالداروں میں صرف ابو بکر ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست تھے.
ورنہ علماء نے یہ 40 لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. اس میں 3 کیٹیگری کے لوگ تھے، یعنی 3 کیٹیگری کے صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اسلام قبول کیے. سب سے پہلے لوگ جو پاکیزہ نفس والے تھے، جو پاک فطرت تھے، جو نیچرلی نیک تھے. نیچرلی بعض لوگ نیچرلی نیک ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، قدرتی طور پر نیک ہوتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے آدمی امریکہ میں لاس ویگس میں پیدا ہو، لاس اینجلس میں پیدا ہو، یا پھر جو ہے دنیا کے کوئی جنگل میں پیدا ہو. قدرتی طور پر بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ چند اچھے اخلاق دے دیتا ہے، قدرتی طور پر اچھے رہتے ہیں. ایسے لوگ بہت جلدی حق قبول کرتے ہیں، بہت جلدی اسلام میں آ جاتے ہیں. اسی لیے آج کے اس دور میں اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو ہم اس آدمی پر بالکل امید رکھ سکتے ہیں کہ آدمی واقعی پاک فطرت کا ہے. چونکہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اسلام کی طرف کھینچے، یا پھر مجبور نہیں ہے. وہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، میدان کھلا ہے، برائیوں کا انبار ایک طرف. ایسے جنگل میں برائیوں کے ایک آدمی اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس کے نفس کے اندر وہ پاکیزگی باقی ہے، وہ نیکی باقی ہے جو اسے اسلام قبول کرنے پر ابھاری. اس میں کوئی شک نہیں. تو اس زمانے میں بالکل وہی ماحول تھا. تو سب سے پہلے قسم کے لوگ جو فطری طور پر اچھے تھے، ابوبکر صدیق جیسے بتایا میں، فطری طور پر اچھے آدمی، نیک اخلاق. جی اس کا غلط مطلب نہیں لیا جائے. اگر آدمی فطری طور پر اچھا نہیں ہے، ماحول اس کا اچھا نہیں ہے، سوچ اس کی اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہے، تو اسلام اسے ٹرم کرتی ہے. اسلام کی تعلیمات جو ہیں کیوں ہیں؟ ایک آدمی اس کے پاس نیچرلی اچھے اخلاق نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس قدرتی طور پر وہ چیزیں حاصل نہیں ہیں جو نیک آدمی کو حاصل ہیں، نیک سوچ، صحیح ڈھنگ سے سوچنا حاصل نہیں ہے، تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. صرف اسلام کے تعلیمات پر عمل کریں. اسلام نے اسے جو کہنے کو کہا ہے وہ کہے، اسلام نے جو کرنے کو کہا ہے وہ کرے. ان چیزوں سے رک جائے جسے اسلام نے روکا ہے، خود بخود وہ آدمی اچھا بن جائے گا. سمجھے آپ؟ اسلام گویا کہ ایک چھلنی ہے جس کے اوپر غبار آلود چیزیں ڈالی جاتی ہیں، وہ چھل کر غبار کو نکال دیتا ہے، ڈسٹ کو نکال دیتا ہے، اور باقی پاک صاف دانے اوپر ٹک جاتے ہیں. بالکل وہی مثال ہے اسلام کی. ایک لوگ ہیں جو قدرتی طور پر اچھے ہیں، ایک لوگ قدرتی طور پر اچھے تو نہیں ہیں، لیکن اگر اسلام قبول کر لے تو ان کی فطرتیں پاک ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے زہاد بنے ہیں میرے دوستوں، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء ایسے ہی بنے ہیں. آپ کو کیا بتاؤں میں، بڑے بڑے لوگ. فضیل بن ایاز آپ نے کبھی نام سنا ہے؟ فضیل بن ایاز، ان کا لقب ہی یہ ہے کہ یہ عابد الحرمین. ان کا لقب کیا ہے؟ عابد الحرمین. کیا مطلب؟ دونوں حرمین میں عبادت کرنے والا. اتنی عبادت کہ لوگوں میں مشہور ہو گئے، لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا عابد الحرمین. لیکن یہ اصل میں کیا تھے معلوم آپ کو؟ ایک لوٹورے، ایک ڈاکو تھے. عرب کے صحراؤں میں لوگوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کے مالوں کو کیا کرتے تھے؟ غصب کرتے تھے. لیکن جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی ایک جھلک دکھائی تو انہوں نے اس ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اپنے اندر جو برائیاں تھیں وہ خود بخود جاتی رہی، اور آدمی نیک بن گیا. اور ایسا نیک بنا کہ دنیا کے چند اچھے لوگ، چند عباد، چند عبادت گزار لوگوں کی لسٹ میں آ گیا نام ان کا. سمجھے آپ؟ تو شروع میں جو لوگ اسلام قبول کیے وہ لوگ نیک فطرت، پاکیزہ نفس تھے. اس میں سے ابوبکر صدیق قابل ذکر، اور ان کی زندگی آگے آتی رہی اور آپ نے کئی باتیں سن لی. اور نمبر 2 عثمان بن مظعون. عثمان بن مظعون ایک صحابی ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جاہلیت میں خود لوگ ان کو عبادت گزار کہتے تھے. ہمیشہ کعبے کے پاس عبادت، کوئی برائی نہیں، کبھی بھی کوئی غلط چیز انہوں نے نہیں دیکھی، نہ کی، نہ شراب کو کبھی ٹچ کیا، بالکل پاکیزہ نفس. اسی لیے جب اسلام قبول کیے تو ان کو گویا کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ کو مل گیا. اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولے اللہ کے رسول مجھے آپ رہبانیت اختیار کرنے کا جو ہے اجازت دیجیے. رہبانیت جانتے ہیں آپ؟ رہبانیت کہتے ہیں کہ دنیا کے پورے چیزوں کو چھوڑ دیں، کھانے پینے پہننے ان تمام تعلقات سے بالکل کٹ جائیں، صرف اللہ کے ہو کے رہ جائیں.
اگرچہ کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، نصارانی سے شروع کیا تھا، اور شروع کرنے کے بعد انہوں نے منہ کی کھائی، پیچھے گر گئے. بہت مشکل چیز ہے اور اس فطرت کے خلاف ہے. لیکن ان کا جذبہ اتنا تھا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول مجھے رہبانیت اختیار کرنے کا جو ہے آپ مجھے موقع دے دیجیے، اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے میرے دوست، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، صرف آپ ان چیزوں پر عمل کیجئے جس کا میں ذکر کرتا ہوں، بس یہ آپ کی طرف، یہ آپ کی پیاس کے لیے کافی ہے. اس کے بعد عثمان بن مظعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہے، مکی دور میں ساتھ، ہر مرحلے میں ساتھ رہے. لوگ نہیں جانتے ان کو، عثمان بن مظعون کو نہیں جانتے. اسی لیے یہ مدینے میں آنے کے بعد وفات پاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کا ایک بہترین واقعہ ہے حدیث کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے اندھیریوں میں ایک مرتبہ اٹھا، جہاد کا موقع تھا، ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈال رکھی تھی، صحرا میں تھے. جب میں رات کو اچانک میری آنکھیں کھلی تو مجھے دور سے ہچکچانے کی آواز سنائی دی، گویا کہ کوئی آدمی رو رہا ہے اور ہچکچا رہا ہے. میں اٹھا، ٹینٹوں کے درمیان، خیموں کے درمیان ڈھونڈتا ہوا اس آواز کی طرف آگے بڑھا. جب میں آواز کی طرف آگے بڑھا تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو دریا کی طرح بہہ رہے ہیں. اک اک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے صحابہ بھی ہیں جن کی تعداد کم تھی، 10 کے قریب تھے، اور قبر کھودی جا رہی ہے اور اس قبر کے اندر عثمان بن مظعون کو رکھا جا رہا ہے. وفات پا گئے تھے. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد یہ لاش کو رکھے اور بہت دیر تک قبر کے اندر کھڑے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ان کو، کسی کو موقع نہیں دیا. پھر قبر کے باہر آئے، پھر مٹی ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی زار و قطار نکل رہا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے کاش میں میت ہوتا، کہتے ہیں اے کاش وہ مردہ میں ہوتا، مجھے دفن کیا جاتا. ایسی دعا پھر کب نصیب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ یہ آدمی جنت کا مستحق ہے، اے اللہ تو اسے جنت دے دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، اس کے قبر کو تو موسع کر دے، قبر کو منور کر دے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میری امیدیں اور میری خواہشیں تھی اے کاش میں مر جاتا اور یہ لاش میں ہوتا اور مجھے دفن کیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر دعا پڑھتے. تو یہ تھے عثمان بن مظعون، بالکل شروع کے دور میں اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد اسی کیٹیگری میں عثمان بھی آتے ہیں جو بھی کیا تھے بالکل پاک نفس، عثمان بن عفان وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ کئی اور صحابہ آتے ہیں، لیکن ایک کیٹیگری کے لوگ تھے جو کیا تھے فطرتی پاک تھے. کیٹیگری نمبر 2 وہ صحابہ تھے جن کو اسلام آنے سے پہلے توحید کی پیاس تھی، اسلام آنے سے پہلے توحید کی تڑپ تھی، دین ابراہیمی میں چلنا چاہتے تھے. دین ابراہیم کیا ہے؟ ہاں یہ بات متعین ہے کہ یہ جو چل رہا ہے یہ دین ابراہیمی نہیں، یہ لات منات حبل حزا یہ دین ابراہیم کا حصہ نہیں ہے. یہ کیا چڑھاوے، یہ کیا نذرانے، یہ ہرگز دین ابراہیم کا حصہ نہیں ہے. دین ابراہیم ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی. یہ تھا ان لوگوں کا کہنا، تڑپ تھی ان لوگوں. اور میں نے 4 لوگوں کا ذکر کیا اس سے پہلے، نہیں جو کیا تھے توحید کی پیاس تھی ان کو. اس میں سے ایک تھے جن کا نام زید بن عمرو، جو راستے میں ان کو قبیلے والوں نے مار دیا. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سعید بن زید، ان کا نام سعید بن زید. ان کو جب توحید کی بات کان میں آئی تھوڑی پوچھ تاچھ کی اور جا کر فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ زید بن عمرو سے توحید کی پوری باتیں سنے تھے. اللہ کی وحدانیت یہی صحیح دین ہے، اور ان کی جو ہے بے اطمینانی، ان کا اضطراب یہ سب دیکھے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے سامنے آئی تو بولے کہ یہی تو تھا جس کا ذکر ہمارے والد کیا کرتے تھے. فوراً گئے اسلام قبول کر لیے. کون نام کیا ہے؟ سعید بن زید. کون ہیں؟ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
بہنوی ہیں. حضرت عمر کی بیٹی بہن جن کا نام فاطمہ بنت خطاب کے شوہر تھے. آگے ان کا جو ہے ذکر انشاءاللہ آئے گا. ایک نمبر 2 اسی کیٹیگری کے ابو ذر الغفاری. ابو ذر الغفاری آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ ابو ذر الغفاری کیا ہے؟ ابو ذر الغفاری غیر معمولی آدمی، غطفان قبیلے کے تھے. ان کو یہ اپنے قبیلے میں تھے، اپنے گاؤں میں تھے. ان کو خبر ملی کہ مکے کے اندر ایک آدمی ہے جو توحید کی بات کہتا ہے. یہ خبر دینے والے ان کے بھائی تھے. یہ آ کر ان کے پاس بولے کہ بھائی آپ جو عمل کرتے ہیں، ابو ذر غفاری کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد میں جاہلیت میں ایسے ہی لمبا پڑ جاتا تھا زمین میں، اور میں اسے عبادت سمجھتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا اے اللہ اے رب تو ایک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تو کہاں ہے نہیں معلوم مجھے، وہ راستہ دکھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا یہ رویہ تھا اور بات چیت بھی ایسی تھی. تو جب ان کے بھائی نے مکے میں بات سنی، مکے کے جو ہے جب تجارت کے لیے گئے، مارکیٹ میں گھومتے پھرتے تھے، تو ان کے جو ہے کان میں یہ بات پڑی، تو فوراً جو اپنے بھائی کو بتا دیے بھائی صاحب آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو ہے طریقہ ہے، یہ بالکل ایسی ہی سوچ کا ایک آدمی مکے میں نکلا ہے. وہ بھی توحید کی باتیں کرتا ہے اور وہ بھی عبادت کی باتیں کرتا ہے. اور ابو ذر غفاری اور سونے اور چاندی دونوں کے درمیان جیسے سانپ اور منگوس، یہ سونے چاندی دنیا اور ان دشمنی ہے. ان کو نارتھ اینڈ ساؤتھ پول ہے، ریفلیکٹ ہوتے رہتے، قریب نہیں آ سکتے، پسند ہی نہیں کرتے. ان کی نظر میں، ان کی نظر میں دنیا کیا ہے؟ پسند. اور یہ ان کی رائے یہ تھی کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ گھر میں ایک ٹکڑا پیسے کا نہ رکھے اور اس کا لباس صرف 2 کپڑے میں ہو، جھوپڑی میں رہے، اللہ اللہ کرتے رہے اور آخرت کو جو ہے پالے. بس یہ ان کی رائے تھی اور اس پر یہ بہت زور دیتے تھے. تو جب حضرت عثمان کا دور آیا تو انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا تھا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ دنیا کہاں سے آ گئی؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے. تو بڑے بڑے صحابہ کی انہوں نے مخالفت کی. تو عثمان نے ان کو کیا کہا، آپ جا کر جو اپنے گاؤں میں رہ جائیے. ان کو گاؤں کو بھیج دیا گیا، وہ اپنے گاؤں میں رہے آخری تک، اور آخری تک یہی طریقہ تھا ان کا. دنیا پسند نہیں کرتے تھے. 1-2 لباس میں پوری زندگی گزاری، 1 کھٹورے اور 1 پیالی میں پوری زندگی گزاری، اور آخرت اللہ اللہ کا ان کا جو ہے لق تھا. آخری تک ایسے ہی رہے اور ایسے ہی وفات پائے. ابو ذر الغفاری دنیا بالکل پسند نہیں تھی، بالکل ریفلیکٹ ہوتا تھا. یہ صحابہ میں بہت بڑے صوفی ہیں، صحابہ میں بہت بڑے زاہد، بہت بڑے ورع ہیں. اللہ اکبر، ایسا آدمی ملتا نہیں. تو جب ان کے بھائی نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری آپ کی مزاج بالکل جو ہے اس بات سے ملتی ہے، تو آپ جائیے، آپ جا کر جو مکے میں تلاش کریں. ابو ذر غفاری بولے کہ نہیں، تم جا کر اس آدمی کے تعلق سے پوری ڈیٹیل سے لے کر آؤ. پھر ان کے بھائی گئے مکے میں، پھر تلاشی ہوئی. چونکہ یہ دور کیا تھا، خفیہ تھا، تو ان کو وہ لوگ نہیں ملے، یعنی صحابہ نہیں ملے جو اسلام قبول کیے تھے. بہت تلاش کی ان کے بھائی نے، لیکن صرف ان کو اتنے باتیں معلوم ہوئی کہ یہ محمد جو ہے قریش کا آدمی ہے، اور اگرچہ کہ یہ نئے نئے باتیں کہہ رہا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاق کی جو ہے باتیں، اخلاق کی روشنی موجود ہے، نیک باتیں کہتا ہے. اتنی باتیں معلوم ہوئی. اور پھر جا اپنے بھائی کے پاس بولے بھائی صاحب مجھے اتنی جو ہے باتیں معلوم ہوئی ہیں، آپ لے لیجئے. ابو ذر غفاری مطمئن نہیں ہوئے، فوراً گھوڑا لیے مکے کی طرف نکلے. مکہ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا دل لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو محمد الرسول اللہ، محمد عربی سے ملاقات کروائے گا. دیکھیے تڑپ، آپ کے دل میں جو تڑپ ہے وہ مل کر رہے گا. آپ کی تڑپ نیک ہے، آپ نیک سوچ رہے ہیں، خیر خواہی آپ کے ذہن میں ہے، ضرور آپ کو ملے گی، اگرچہ کہ اس کے راستے آپ کے سامنے نظر نہیں آتے ہوں. اصول ہے دنیا کا، آپ کے ذہن میں آپ کا دل خیر چاہتا ہے، نیک چاہتا ہے، اور بالکل صحیح راستے میں ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے راستے نہیں ہیں، پورے راستے بند ہیں، سمجھ میں نہیں آتا آپ اسے کیسے حاصل کریں. لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل ہے یہ کافی ہے، یہ راستے آپ کو نکال دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر توکل کرے وہ اس کے لیے بالکل کافی ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور یہاں سے رزق لا کر دے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، وہاں سے اسے مدد ملے گی. تو ابو ذر غفاری مکے میں داخل ہوئے. اب ان کو امید یہ تھی کہ بھائی کیسے جائیں، لیکن اتفاق سے ان کو ایک چھوٹا بچہ ملتا ہے.
جس کی عمر اس وقت کیا تھی، 9 سال کے قریب تھی، بالکل سے بھی چھوٹے تھے حضرت علی، 8 سال کے تھے. ان سے ملاقات ہوتی ہے. ابو ذر غفاری بچہ ہے بول کے پوچھتے ہیں کہ میں مکے کے تعلق سے سنا کہ ایک آدمی ادھر ظاہر ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے. وہ ایسی باتیں کہتا ہے. اب حضرت علی تھے، دماغ کے اعتبار سے چوٹی کے آدمی، چھوٹا بچہ ہے لیکن سوچتا بہت دور کی ہے. اب بولے کہ حضرت علی بولے کہ واہ یہ آدمی جو ہے ہمارا آدمی ہے. بولے کہ دیکھو بھائی یہ بات کسی اور سے مت پوچھنا، اگر کسی اور سے پوچھیں گے تو ان کو بھڑکا دیں گے. اچھا ہوا کہ تم مجھ سے پوچھ لیے بات. اب میرے پیچھے چپ چاپ چلتے رہنا. اگر تم مجھے دیکھو گے کہ میں جھک کر میرا چپل اٹھا رہا ہوں، وہاں سے آپ جو ہے دائیں مڑ جانا، اس کے بعد سیدھا پہاڑی میں چڑھ جانا، آپ کو راستہ مل جائے گا. کچھ بھی نہیں بولے، آگے بڑھتے گئے. حضرت علی پیچھے ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، سامنے حضرت علی ہے، پیچھے ابو غفاری ہے، چھوٹا بچہ ہے جی. آگے بڑھے، ایک موڑ پر پہنچے. پہنچنے کے بعد جھک کر اپنا چپل اٹھائے، پلٹ کر دیکھے کہ بولے کہ اس طرف جاؤ. اس کے بعد حضرت علی اس کے بعد نکل گئے پیچھے سے. مڑ کر گئے تو راستہ کہاں جا رہا تھا؟ صفا کی پہاڑی پر ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو جا رہا تھا. ادھر گئے تو دستک دی، دروازہ کھولا گیا. پوچھے کہ محمد کون ہے، ادھر رہتے ہیں کیا؟ بتایا گیا کہ یہ تو ہے محمد ہی کا جو ہے علاقہ ہے. اندر لے کر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، بولتے ہیں خلاص اب کوئی بات جو ہے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توحید اور جو ہے نماز سکھاتے ہیں. جیسے دو چیزیں ان کو جو ہے گویا کہ 2 ہتھیار، 2 مضبوط تلوار مل گئی تھی. بولے کہ یہ چیزیں رکھ کر ہم اس پہاڑ کی اس گھاٹی میں اس کونے میں بیٹھے، اتنی بڑی چیزیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. میں جا رہا ہوں. کہاں میں جا رہے ہیں؟ اب جا رہا ہوں میں صفا میں، جا کر ادھر اعلان کر کر ہی رہوں گا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بھائی آپ کو ابھی اجازت نہیں ہے. بولے کہ نہیں اللہ کے رسول، اتنی بڑی چیز، حق کی بات، اور آپ چھپ چھاپ ادھر سنا رہے ہیں، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی. یہ جاتے ہی سیدھا جو ہے صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں. چڑھ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جب یہ کہنا تھا، اس وقت صفا جو ہے آس پاس پورے مارکیٹ کا علاقہ ہے. جب یہ کہنا تھا قریش کے لوگ ان پر امنڈ پڑے اور ان کو اتنا پیٹا کہ قریب تھے کہ مر جاتے. لیکن قریش کا ایک آدمی نکل کر آیا، آ کر بولا کہ بھائی یہ غفاری، یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، اسے مار دیں گے تو آپ لوگوں کی تجارت نہیں ہو سکتی، کیونکہ لٹیرے قبیلے ہیں والے تھے. یہ قبیلہ پر لٹیرا تھا، تو صحرا میں کوئی بچ کر نہیں جا سکتا تھا ان سے. تو ڈرا دیا، تو قریش نے ان کو چھوڑ دیا. بولے کہ تجارت جانا ہے پھر پھنس جائیں گے. تو اس کے بعد ابو ذر غفاری اٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بھائی میں نے تم کو پہلے بتایا تھا یہ کام جو ہے تم کو نہیں کرنا تھا. اب جاؤ چپ چاپ اپنی بستی کو چلے جاؤ، چپ چاپ اپنے گاؤں کو چلے جاؤ. جب ہمارا موقع آئے گا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب ہمارا موقع آئے گا، ہم کو جو ہے زمین ہموار ہوگی، ہم آپ کو بلائیں گے. تو ابو ذر غفاری چلے جاتے ہیں اپنے گاؤں کو، نماز سیکھتے ہیں، وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں، توحید کی چند باتیں سیکھتے ہیں اور چلے جاتے. پھر آتے تھے، کبھی کبھار آتے تھے، چپ چاپ ملاقات کرتے چلے جاتے تھے. یہی طریقہ تھا ان کے پاس یہ 3 سال کے اندر. تو یہ دوسرے قسم کے لوگ تھے جو اسلام قبول کیے، جن کو شروع سے ہی توحید کی پیاس، رسالت کی پیاس، انبیاء کے تعلق سے معلومات تھے. تیسرے قسم کے لوگ جو اسلام قبول کیے وہ کون تھے؟ بالکل نچلے کیٹیگری کے لوگ، غریب لوگ، جن کے پاس ایک دن کا کھانے کا بھی سامان نہیں تھا، غلام، معمولی سے لوگ. اس میں سے کون ہیں؟ حضرت بلال، ابو فہیرہ، عامر بن فہیرہ، اور اس کے بعد صہیب الرومی، خباب بن ارت. یہ سب کیا ہیں؟ بالکل معمولی لوگ، یعنی معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے میں ہم جو ہے مارکیٹ میں ٹمیٹے پیاز بیچنے والے، مارکیٹ میں موز بیچنے والے، سڑکوں میں جو ہے موز بیچے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نظر میں، دیکھتے بھی نہیں ہے. اگر کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، تو اسے نظروں میں چڑھتے ہیں، ورنہ کسی کو جو ہے ہمارے نظر دیکھتے ہی نہیں. بالکل ویسے لوگ تھے، بالکل معمولی سے لوگ، بالکل معمولی سے لوگ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان کو لے کر جاتے تھے کعبے میں، جا کر جو ہے ادھر نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ کر اشراق کی نماز. تو کبھی کبھار ادھر سے کوئی قریشی نکل جاتا تو کہتا کہ ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ لوگ، ان کو یہ اہمیت حاصل ہے جو ہم کو حاصل نہیں. ہم قریش، ہمارا حسب نسب، ہم کون ہیں، اور یہ معمولی غلام لوگ جو ہے محمد کی تائید کر رہے ہیں. بڑے حقارت سے،
بڑی جو ہے تذلیل سے کہا کرتے تھے یہ قریش کے لوگ. تو یہ تیسری قسم کے لوگ تھے میرے دوستوں جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ 3 قسم کے لوگ اسلام قبول کیے تھے. کب؟ شروع کے 3 سال. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوتی ہے سورہ شورا، سورہ شعراء، سورہ شعراء، ایک ہے شورا ایک ہے شعراء. سورہ شعراء نازل ہوتی ہے، اس میں آیت نازل ہوتی ہے انذر عشیرتک الاقربین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. دعوت کا حکم، ڈراؤ. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو بھی تم کو حکم ہو رہا ہے اس پر ڈٹ کر اتر جاؤ. فاصدع بما تؤمر، میدان میں ڈٹ کر اتر جاؤ اور مشرکین کو اپنے لحاظ میں مت لانا. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ڈٹ کر میدان میں اتر جاؤ. اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسا اعلان تھا جو کیا تھی، پورے مکے کی پہاڑیاں لرز گئی. یہ اعلان، یہ دعوت کا حکم جو ساری دنیا کی تقدیر اور تاریخ بدلا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے کہ آپ کھلم کھلا دعوت کریں. اب خفیہ نہیں. اب چند لوگ آ گئے ہاتھ میں، اب یہ لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں. چند لوگ کتنے ہیں؟ 40، اور بعض لوگوں نے 40 سے بھی کم کا ذکر کیا ہے. اور مکے میں کتنی بڑی تعداد ہے، بستی ہے، ام القریٰ ہے، تمام قریوں کی ماں ہے، کتنی بڑی تعداد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ یہ تعداد بس ہے حق کے لیے. تو اسے کیا معلوم ہوتا ہے، لوگ کم بھی ہوں حق کے لیے کافی ہے. لوگ کم بھی ہوں حق کہنے کے لیے کافی ہے. حق کے لیے بڑی بڑی تعداد، بڑے بڑے جماعتیں ہیں نہیں. حق کے لیے چند مٹھی بھر لوگ کافی ہے. یہ حکمت پر غور کیجیے آپ. مکے کی پوری بستی اور تمام قبائل، کتنی بڑی تعداد، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال خفیہ دعوت کا حکم دیا اور اس میں 40 سے کم لوگ اسلام قبول کیے. اور جیسے ہی یہ لوگ اسلام قبول کیے اس کے بعد برملا میدان میں اترنے کا حکم. مطلب کیا اللہ کا، یہ لوگ کافی ہیں، یہ لوگ بیک بون ہیں، یہ لوگ سمجھ جائیں گے. اس میں جو لوگ اسلام قبول کیے یہ لوگ بالکل کیا ہیں، بالکل پاکیزہ نفوس ہیں، پر اسرار بندے ہیں، یہ لوگ کام کریں گے اللہ کا. تو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے تھے، حکم ہو گیا بس. اب کوئی جو ہے یہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنو ہاشم، بنو مخزوم اور قریش کے بڑے بڑے قبائل کو اور سرداروں کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلاتے ہیں. اپنے گھر دعوت کے لیے بلاتے ہیں. اس میں ابو لہب، ابو جہل سب ہیں، سب آتے ہیں دعوت کو، سب بیٹھتے ہیں دعوت کھانے کے لیے. تقریباً 70 سے 75 تک کے لوگ تھے. بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دے رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم کس لیے جمع کیے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے خونی رشتہ دار تمہاری مخالفت کرے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے آبائی و اجداد کی دین کو بدلا دے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم لڑ کر مریں، خون خرابہ ہو؟ ایسے ویسے باتیں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خراب کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جاتے ہیں. دعوت ختم ہوتی ہے، پورے چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چند دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کی باتیں جو ہے سننے کے قابل نہیں ہیں، یہ سننے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو پھر جمع کی، حضرت علی کو حکم دیے کہ جاؤ سب کو دعوت دو. اب حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تیار کیے اور لوگوں کو رکھے کھانا. سب پھر آئے، پھر کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر بولے کہ اے قریش، تم لوگ جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور میری کیا منزلت ہے تمہارے درمیان. آپ لوگ مجھے جانتے ہیں اچھی طریقے سے. میں تم کو آخرت سے ڈرانے آیا ہوں. میرا میسج یہ ہے کہ تم لوگ مرنے کے بعد کی زندگی سے ڈر جاؤ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ چھوٹا میسج تھا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ میسج، یہ مشن ہے میرا، یہ رسالت ہے میری. میں اسے لے کر کھڑنا چاہتا ہوں، اسے لے کر سارے دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں. کیا تم میں سے کوئی ہے جو میرا ساتھ دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. تو یہ لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ابو لہب بیٹھا، سب بیٹھے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا. بیچ میں سے ایک دبلا پتلا چھوٹا سا نوجوان اٹھتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں تمہارے ساتھ ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لحاظ میں نہیں لیتے، پھر اعلان کرتے ہیں کہ کون میرا ساتھ دے گا. حضرت علی اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں دبلا پتلا اور میری پنڈلیاں چھوٹی ہیں، میرا جسم چھوٹا ہے، لیکن میں اللہ کے رسول آخری لمحے تک تمہارا ساتھ دوں گا. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اور 3 مرتبہ حضرت علی اٹھ کر کہتے ہیں. اس وقت کے قریش ہنسنے لگے، بولے کہ یہ چھوٹا بچہ اور یہ آدمی کیا کریں گے، یہ بچہ اور یہ آدمی دونوں جو ہے جاہلیت میں بڑے بڑے کوئی سپہ سالار بڑے بڑے جو گھڑ سوار نہیں تھے، معمولی لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کریں گے. حقارت کی نظر سے جو ہے دیکھتے ہیں اور باتیں کہتے بھی ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے یہی 2 لوگ ساری دنیا کی تاریخ کو بدلائے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندر کھلم کھلا دعوت شروع کرتے ہیں. جیسے یہ کہنا تھا قریش کے لوگ غصے میں آ گئے، مخالفت میں آ گئے، عداوت میں آ گئے. ابھی عداوت پوری نہیں دکھائے لوگ، آپس میں چہگ میں گوہیاں چل رہی تھیں، آپس میں پریشان باتیں چل رہی تھیں کہ یہ کیا باتیں کہہ رہا ہے محمد. چند دن گزرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ بنو ہاشم کے اندر کوئی اثر نہیں ہوا، قریش کے اندر کوئی اثر نہیں ہوا، ایسے ہی ٹھس سے مس نہیں ہو رہے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی میں چڑھ جاتے ہیں. دن کا وقت تھا اور مارکیٹ لگی ہوئی ہے چاروں طرف. پہاڑی میں چڑھ جاتے ہیں اور پہاڑی میں چڑھ کر کہتے واہ صباحا. یہ اعلان تھا جب بھی کوئی آدمی مصیبت میں پڑ جائے مکے کے اندر طریقہ یہ تھا کہ وہ صفا کی پہاڑی میں چڑھ جاتا ہے، چڑھ کر کہتا ہے واہ صباحا، کیا مصیبت آئی صبح وقت، یہ مطلب ہے اس کا. واہ صباحا کہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں، چڑھ کر پھر وہی الفاظ کہتے ہیں واہ صباحا 3 مرتبہ پکارتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں یا بنی فہر. کون فہر؟ قریش 12ویں باپ ان کا نام لیتے ہیں. یا بنی فہر، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد الدار، یا بنی عبد الشمس، یا بنی امیہ، یا بنی ہاشم، پورے قبائل کے نام لیتے ہیں. بنو عدی، بنو تیم، سب کا نام لیتے ہیں. سب کو بلا کر کہتے ہیں کہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں جا سکے تو اپنی طرف سے کسی آدمی کو بھیج دیا، یعنی مکے کے پورے لوگ جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر. اور سب لوگ جانتے تھے جو ہے محمد کون ہے اور اس کا یہ طرز نیا ہے، طریقہ نیا ہے، کیا ماجرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب پورے لوگ جمع ہو گئے پوچھتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے شہ سوار آ رہے ہیں، گھوڑ سوار آ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم لوگوں پر چھاپا مارے، تم لوگوں کو برباد کر دیں، الستم بمصدقی، کیا تم لوگ میری بات نہیں مانیں گے؟ پورے ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی بھی تم کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، ہم نے تم کو کبھی بھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم تو امین ہے، تو تو صادق ہے. یہ باتیں شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں تم لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں. جب تم لوگوں کا اتنا مجھ پر بھروسہ ہے اور تم لوگ جانتے ہو مجھے، تو یہ بات بھی سن لو کہ میں تم لوگوں کو آخرت سے ڈرانا چاہتا ہوں، مرنے کی بات کے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں، اس آگ سے ڈرانا چاہتا ہوں جس کے قریب تم لوگ منڈلا رہے ہو. خطرناک اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اعلان تھا کہ پوری پہاڑیاں لرز اٹھی، ہوا گونج اٹھا، کئی لوگوں کے جسم میں لرز طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بھی لال ہو گیا تھا. خطرناک بات بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پورا قریش ٹھس سے مس نہیں ہوا، ایسے ہی کھڑے، کوئی آدمی نہ ہاں کہہ رہا نہ کہہ رہا، سب خاموشی سے سن رہے ہیں. اس کے درمیان شریر الطبع آدمی اٹھا، ابو لہب اٹھ کر کہا کہ تب بن لک، یہ کہتا ہے کہ تیرے 2 ہاتھیں ٹوٹے، لہذا جمع تھا نا، اس کے لیے ہم کو جمع کیا تو نے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے تو. اور یاد رکھ لیجیے میرے دوستوں، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے اور بڑا چچا ہے، عمر میں بڑا ہے، اور خوبصورتی میں یہ عالم تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور اتنا گورا تھا کہ گویا کہ چہرہ پک رہا ہے شولوں کی طرح. اس لیے لوگوں نے اسے کیا کہا، ابو لہب یعنی شولوں کا باپ. چہرہ جو اس کا ایسا دہکتا تھا گویا کہ شولے دہکتے ہیں.
کہتا ہے کہ لہذا جمعتنا، اس کے لیے ہم کو جمع کیا، کوئی ہمارے لیے کام نہیں تھا. یہ کہہ کر جو ہے ابو لہب نکلتا ہے، اس کے پیچھے پورے قریش کے لوگ من مناتے ہوئے چہمہ گویاں کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں. کوئی دعوت کو قبول نہیں کیا. میرے دوستو، اسلام جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں شروع میں کسی نے قبول نہیں کیا اسے. دیکھیں آپ سب چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کوہ صفا کا یہ واقعے کے بعد قریش اپنی پوری طاقت سے مخالفت میں اترے اور وہ تمام مسلمان پکچر میں آنا شروع ہو گئے جو اسلام قبول کیے تھے. بولے کہ تم لوگوں نے اس محمد کے اس دین پر اسلام جو ہے قبول کیا ہے، دین کو قبول کیا ہے. مارنے لگے، پیٹنے لگے، مختلف واقعات پیش آئے، وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بھی سڑک میں ملے، طریقہ کیا ہے، جو بھی سڑک میں ملے، جو بھی راستے میں ملے، جو بھی کعبے میں ملے، جو بھی مارکیٹ میں ملے، جو بھی جو ہے بازار میں ملے، سب کو دعوت. یہی کام ہے. نیا چہرہ نظر آیا اسے کہنا، اسے نکلا اسے کہنا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ یہاں تک پہنچ گیا تھا، لوگوں نے دیوانہ کہنے لگے. بولے کہ دیوانہ آدمی ہے یہی باتیں کہہ رہا ہے سب کے پاس. اگر کوئی آدمی اب آ جائے سب کو پکڑ پکڑ کر کہتا رہے تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی دیوانہ آدمی کیا ہوگا ایسا. یہ مسئلہ ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو بھی ملا اسے بتائے، جو بھی ملا اسے بتائے، کوئی بچا نہیں تھا. یہ طریقہ تھا میرے دوستوں دعوت کرنے کا. آگ لگنی چاہیے دعوت میں. دعوت کا کام، لوگوں کی اصلاح، اس کے لیے بڑے جگر چاہیے. مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں. اس لیے نبی انبیاء مرد ہیں، عورتیں نہیں ہوتی، نہیں سنبھال سکتے کام. آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جگر اتنا بڑا ہونا چاہیے اور آپ کے اندر مردانگی ہونی چاہیے. سب سے پہلے دعوت کا کام معمولی کام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پاگل کہا، مجنون کہا، ساحر کہا، جو چاہے زبان میں گالیاں سب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ خدا کا بندہ کبھی بھی کسی کو اف تک نہیں کہا. اپنی باتیں مختصر طور پر بیان کرتا تھا. کیا طریقہ تھا دعوت کرنے کا؟ پوری پبلک عربی ہے، قرآن پڑھتے تھے، بس یہی دعوت ہے، بس خلاص. قرآن پڑھتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ماننے والا اسی وقت شہادت کہتا، نہیں ماننے والا اسی وقت چلے جاتا. سوچنے میں رہ جاتا، وہ سوچنے مجبور ہو جاتا ہے یہ کیا کلام پیش کیا اس نے، غیر معمولی کلام پیش کیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعوت کر رہے تھے تو قریش کے نوجوان لونڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں مارنے لگے، پتھر مارنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پتھر ماری، آپ جو بھی ماری، آپ خون بہ رہا ہے، کپڑے پھڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے میں ہیں، لوگوں کو دعوت کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرانا دوست تھا جس کا نام غماد بن ثعلبہ، نام کیا تھا؟ غماد بن ثعلبہ. یہ آدمی تھوڑی جو ہے طب جانتا تھا، یعنی میڈیکل جانتا تھا، اور کبھی کبھار جھاڑ پھونک بھی کر لیتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ مکے میں داخل ہوا، وہ سعود سے آتا تھا، یمن کے قریب سے آتا تھا، مکے میں داخل ہوا، دیکھ رہا ہے کہ محمد کا ماجرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے پیچھے جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں لوگوں کو. غیر معمولی صبر. جی لوگ پتھر مارے، خون بہے آپ سے، اور آپ خاموشی سے جا رہے ہیں. ایسا کوئی آدمی ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے جا رہے ہیں. جب جو ہے لونڈے جو ہے ادھر بدھر ہو گئے تو یہ آگے بڑھے ذمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے، پکڑ کر کنارے کیے، بولے کہ کیا ہو گیا محمد تجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ذمات کہتے ہیں کہ اگر تجھے کچھ بیماری ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تو پاگل ہو گیا ہے یا پھر تجھے کچھ سایہ ہو گیا ہے، میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، تو ادھر بیٹھ، میں پڑھ کر پھونکتا ہوں تجھے. یعنی وہ جو ہے جو جھاڑ پھونک کا جو طریقہ تھا وہ پڑھ کر پھونکتا ہوں، ہو سکتا ہے سایہ نکل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. کنارے لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نہیں، آپ نہیں پڑھیں گے بلکہ میں پڑھنے والا ہوں، میں پڑھ کر سناؤں گا. میرا میسج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ یہ پڑھتے ہیں. جیسے پڑھ کر ختم کرتے ہیں، ذمات بولتے ہیں کہ کیا ہے؟ بولتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا کلام جو میں پیش کر رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. ذمات کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ کلام، چونکہ یہ شاعر اور یہ جادوگروں کی زبان، شاعری زبان جانتے ہیں، اب یہ جو پیش کر رہا ہے ایسا نہیں ہے، اور اس کے اندر پوری باتیں ایسی ہیں تو دل کو چھپا رہی ہے، فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس طریقے سے اکا دکا لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور قریش کی مخالفت دن بہ دن بڑھنے لگی. کیوں قریش مخالفت کیے؟ عربی زبان جانتے تھے
اور قرآن کی تاثیر اس میں کوئی شک نہیں، اس کے باوجود کیوں قبول نہیں کی؟ اس کے تعلق سے علماء ایک 5 ریزنز پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 5 ریزن ہیں اس وجہ سے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ سب سے پہلا ریزن یہ ہے، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ یہ قوم، قریش کی قوم مکے کے اندر 2000-3000 سال ہو گئے تھے دین سے دور ہو کر، بت پرستی پھیل کر عام ہو گئی، دین سے بہت دور چلے گئے تھے۔ جب ان کو ایک نئی بات کہی گئی تو ان کو ایک دم عجیب لگا، اور چونکہ یہ لوگ پرانے طریقوں کو پسند کرتے تھے، آپ اجداد کے طریقے کو پسند کرتے تھے، تو ان لوگوں کو یہ نئی بات ہضم نہیں ہوئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ چاہے دلائل کا انبار کھڑا کر دیجئے، قرآن کی آیتیں، احادیث سب کچھ سامنے پیش کر دیجئے، اس کے باوجود آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بولتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، بہت مشکل، واقعی مشکل ہے، واقعی مشکل ہے۔ لیکن تھوڑا غور کریں، جی آدمی اگر عقل مند ہے، کھلی ذہن کا ہے، سوچ سکتا ہے تو آسانی سے قبول کر لے گا، لیکن مخالفت میں، عداوت میں، نفرت میں وہ پہلو کی طرف غور ہی نہیں کرتے، یعنی سوچنے کی طرف جاتے ہی نہیں، صرف مخالفت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس چیز کو بتا کر جھاڑ کہے، اگرچہ کہ جھاڑ ہے، میں نہیں مانوں گا، تو بولا تو نہیں مانوں گا، اس قسم کی عداوت آ جاتی ہے۔ ہوتا یہی ہے، عداوت آ جائے آدمی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اسی لیے یہ عداوت کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے بحث کر رہا ہے، آپ اسے دلیل دے سکتے ہیں، اس کا جو ہے مسئلہ ختم کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کوئی آپ کی عداوت میں آ جائے، دلیل کام نہیں کرے گی، اس وقت کیا کام کرے گی؟ اخلاق۔ اس وقت آپ کے کیریکٹرز کو دیکھے گا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ مجبور ہو جائے گا آپ کی بات مان کر رہے گا۔ تو یہ پہلا ریزن، یعنی پرانے دین پر اتنا اڑے تھے کہ ان کو یہ بات بالکل نہیں لگی اور اس کی طرف سوچنے کی طرف مائل ہوئے ہی نہیں تھے قریش۔ یہ پہلا ریزن۔ دوسرا ریزن یہ تھا کہ ان کے اندر یہ پرانی قبلی عصبیت، قبائل کی عصبیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں، بنو مخزوم اور بنو امیہ اور بنو جمح اور بنو سہم اور بنو تیم، بنو عدی، یہ سب مکے کے قبائل ہیں، اگرچہ کہ قریش ہیں، لیکن ان کے درمیان پرانی عصبیت چل رہی تھی، پرانی عصبیت، خاص طور پر بنو مخزوم اور بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان تینوں کو تو ہوتا ہی نہیں تھا، بالکل ان تینوں کو بالکل بات چلتی ہی نہیں تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن کہاں سے ہیں؟ بنو مخزوم سے ہیں، نمبر 2 بنو امیہ۔ ابو جہل کس کا ہے، کون سے قبیلے کا ہے؟ بنو مخزوم۔ اسی لیے ایک آدمی جس کا نام اخنس بن شریف تھا، وہ ایک مرتبہ ابو جہل کے پاس جاتا ہے، جا کر پوچھتا ہے کہ تیری پرسنل رائے، تیری ذاتی رائے محمد پر کیا ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ محمد تو بہت اچھا آدمی ہے، میں مانتا ہوں اچھا آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ادھر عصبیت، لیکن بنو ہاشم وہ رفادہ کا کام کرتے ہیں۔ کیا رفادہ؟ حاجیوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ہم بھی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ بنو ہاشم ان کے پاس بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، ہمارے قبیلے میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں بنو مخزوم میں۔ بنو ہاشم ان کے درمیان بڑے بڑے مالدار ہیں، ہمارے اندر بھی بڑے بڑے مالدار ہیں، وہ لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ہم بھی کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہاشم آئے، ہاشم جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ جب آئے، یہ بنو امیہ بنو مخزوم کے لوگ دب گئے، چونکہ ان کی اتنی شہرت ہوئی، یہ اتنے اچھے اچھے کام کیے کہ بنو ہاشم چمکنے لگے، دوسرے قبائل دب گئے۔ اب کب جو ہے ایک ہی خاندان کے لوگ دب جائے تو اندر خود بخود عداوت حسد آ جائے گا، وہ آ گیا تھا ان کو۔ بنو ہاشم کے بعد کون آئے؟ عبد المطلب۔ یہ جب آئے تو اور 4 چاند لگ گئے، بالکل بنو امیہ بنو مخزوم سبجیکٹ میں ہی نہیں ہے، پورا عرب انہی کو جانتا ہے۔ اب بنو عبد المطلب جب وفات پا گئے تو ان کے بیٹے کون؟ ابو طالب۔ ابو طالب وہ جو ہے معیار کے آدمی نہیں ہے، بالکل معمولی آدمی ہے، جو ہے بالکل نرم آدمی ہے، اور یہ مالدار بھی نہیں ہے، ان کے پاس مال بھی نہیں ہے۔
تو بنو مخزوم کو موقع ملا کہ وہ کیا کریں، وہ جو پرانی سرداری چھوڑ گئی تھی دوبارہ اسے حاصل کریں. اسی لیے جب جنگ فجار پیش آیا، اس وقت سردار کون تھا؟ حارث بن امیہ، بنو امیہ کا آدمی. قریشی نے، بنو ہاشم کے نہیں ہیں، کیونکہ ختم ہو گیا ان کا دور ختم ہو گیا. اب عبد المطلب وفات پائے، دور ختم ہو گیا، وہ طاقت باقی نہیں رہی. اور اس کے بعد بنو مخزوم کے بڑے بڑے لوگ، ولید بن مغیرہ سردار بن گیا. سب رائے و مشورے کا وہی مرکز ہے. ادھر عاص بن وائل، وہ بھی بنو مخزوم کا ہے، وہ بھی بڑا سردار تھا. اب ادھر ابو جہل، عمر بن ہشام، بنو مخزوم کا، اسے جو ہے سرداری نصیب ہو گئی. تو اس طریقے سے بڑے بڑے پوسٹ میں کون آ گئے تھے؟ بنو امیہ اور بنو مخزوم کے لوگ آ گئے. بنو ہاشم دب گئے. کب سے دبے ہیں؟ عبد المطلب کے بعد سے دب گئے. تو جب ان کے درمیان نبی اٹھا تو وہی بات کہتا ہے ابو جہل، کہتا ہے کہ ہم نے اتنی کوششوں کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سرداری حاصل کی. جب بنو ہاشم کے لوگ دیکھیں کوئی میدان نہیں ان کو، تو پیغمبری کا دعویٰ شروع کر لیے. کیا نہیں مانیں گے ہم اس کو، نہیں مانیں گے ہم، یہ سرداری نہیں چلے گی، اس میں بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے، نہیں چھوڑ کر دیں گے. ہاں ہم جانتے ہیں محمد صحیح ہے، لیکن بنو ہاشم نہیں مانتے ہم. برملا اعلان کرتا ہے ابو جہل، کہتا ہے کہ یہ بنو ہاشم کے لوگوں کو ہم نہیں مانیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے. یہ عصبیت، قبیلے کی عصبیت. ولید بن مغیرہ مخزومی، اسے غیر معمولی عصبیت تھی اپنے قبیلے کی. سب جو ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوٹی کا دشمن تھا. عقبہ بن ابی معیط یہ بھی بنو مخزوم کا تھا. اور ابو سفیان، جو جنگ بدر کے بعد جتنے بھی لڑائی پیش آئی اسے برپا کرنے والے کون تھے؟ یہ ابو سفیان تھے. کون سے قبیلے کے تھے؟ بنو امیہ. تو قبلی عصبیت تھی جو قریش کو حق قبول کرنے سے روک دی، قبول نہیں کر سکے. یہی عصبیت تھی. چاہے آپ ہزار بھی دلال دے، نہیں، عصبیت. ہمارا قبیلہ، ہمارے لوگ، ہم کو ہونا چاہیے، تم کو نہیں، یہ کہنا تھا ان کا. یہ دوسرا ریزن. تیسرا ریزن یہ تھا کہ ان لوگوں کی طبیعت ایسی بن گئی تھی، اگرچہ کہ بڑے بڑے سردار ہیں لیکن اخلاق کے اعتبار سے بالکل گرے ہوئے لوگ. عاص بن وائل، اسے جو زنا کا جو ہے اس کا روز مرہ کا مشغلہ تھا. ولید بن مغیرہ، دوسرے جو بڑے بڑے جو سردار تھے، ان کو جھوٹ تو ان کے جو ہے خون میں بہ رہا تھا. لوگوں کے اندر ڈاکہ ڈالنا، ظلم کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا. بنو امیہ، بنو مخزوم کے لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن اخلاق بالکل اخلاق سے کورے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج میں توحید کے بعد کیا ہے؟ سب سے پہلے اخلاق کی برائیوں کو پاک کرے. اخلاق، نیکی پر ابھارنا، برائیوں سے روکنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج تھا. جب دیکھے کہ میسیج ان کے طبیعت سے ٹکرا رہا ہے، زنا کو حرام کہہ رہا ہے، فلاں چیز کو حرام کہہ رہا ہے، بولے کہ بھائی نہیں چلے گا، ہم تیرے دین کو نہیں مانتے. یہ تیسرا ریزن. چوتھا ریزن، آخری ریزن یہ ہے کہ قریش کو معلوم ہو گیا تھا کہ اگر ہم محمد کا اس دین کو قبول کر لیں، لا الہ الا اللہ کہہ دے، ہماری پوری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد محمد ہی سردار رہے. یہ کہنے والے کون ہیں؟ بنو ہاشم کے لوگ بھی ہیں. اگر محمد کو مان لے تو وہ ڈیفالٹ سردار بن جائے گا. نبی جانتے ہیں لوگ، ابراہیم کو جو مرتبہ حاصل ہوا، موسیٰ کو جو مرتبہ حاصل ہوا، جی نبی آ گئے تو کوئی دوسرا کوئی سردار نہیں ہے، بات ہی نہیں، وہی ہیں، وہی مرکز اور محور ہیں، وہی سینٹر ہیں، پورے لوگ انہی کی طرف لوٹیں گے. یہ جانتی تھی. اس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور پانچواں ریزن یہ ہے، تمام ریزنوں کے اوپر یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا نہیں چاہا. ہدایت ان کے جو ہے تقدیر میں نہیں تھا، اور اس کے بعد ان کو توحید کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں. اس وجہ سے ان لوگوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا. یہی ریزنز تھے قریش کی مخالفت کی. یہ 5 ریزنز علماء نے اس کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ کل یعنی آئندہ مجلس میں ہم کیسے یہ مخالفتوں کی آندھیاں، یہ عداوت کے سیلاب، یہ مصیبات، مصائب و آلام کی جو ہے بجلیاں صحابہ پر کیسے ٹوٹ پڑے، ان کے درمیان وہ نفوس قدسیہ جو پاک نفس تھے انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا. یہ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس کا موضوع ہے. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دعوت کے میدان میں سرگرم ہونے کی توفیق بخشے.